اگر خان صاحب ایک دفعہ کہیں گے کہ مذاکرات نہیں کرنے تو پھر ہماری طرف سے کوئی بھی نہیں کہے گا، لیکن جب خان صاحب نے کہا ہے، کمیٹی بنا دی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو اس کے بعد اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ بھی سنجیدگی دکھائے اور حکومت بھی اب اس میں انیشیٹو لے اور انگیج کرے تحریک انصاف کی اس کمیٹی کو۔ کل ایک طرف کچھ ممبران نے حکومت کی بڑی اگریسو سپیچیں کی ہیں، دوسری طرف ان کے کچھ ممبران نے یہ بھی بات کی ہے کہ نہیں بات ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے، وہ ان لوگوں میں وہ سنجیدہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ سیاسی مسائل سیاسی انداز میں حل ہوں، اور سیاستدان جب بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں گے تو اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول رہے گا اور نہ کسی اور تیسرے فریق کا رول رہے گا۔ گفتگو سے ہی ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، میں نے اڈیالہ کے باہر بھی بات کی، آج پارلیمنٹ کے سامنے بھی یہ بات کر رہا ہوں، تمام مسائل کے حل کی کنجی عمران خان صاحب کی رہائی ہے۔ جب تک جناب عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے نا، یہ مسائل کا حل بھول جائیں۔ علی محمد خان صاحب کیا آج جو پولیٹیکل جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں مروت صاحب کے بیان سے اللہ کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ یہ پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن ہے، اس میں آپ سے کیا بات کروں، ابھی اس کا میں تفصیلی جواب دے چکا ہوں۔ مروت دلیر آدمی ہے، خان کا سپاہی ہے، اور اس نے جو کل بات کی ہے، اس نے مذاکرات کی بات کی ہے، تو مذاکراتی کمیٹی جو ہماری بن گئی ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ ہماری کمیٹی بن گئی ہے تو حکومت بھی اپنی بنائے، اور اب اس پہ کوئی بات کرے نہیں ہے تو پھر یہ مذاکرات کا جو ڈرامہ ہے پھر اس کو ختم کریں۔ اچھا سر، جو ٹرمپ کے قریبی لوگ خان صاحب کی کمپین چلا رہے ہیں، فری عمران خان، ابھی انہوں نے تعیناتی کی، اس پر کیا کہیں گے؟ مطالبہ کریں گے آپ امریکہ سے کہ وہ؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو کروں، وہاں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اپنے ماں باپ کی طرح جتنی محبت وہ اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اتنی محبت وہ پاکستان سے کرتے ہیں، اور اتنی ہی محبت وہ جناب عمران خان صاحب سے کرتے ہیں۔ ان اوورسیز پاکستانیز کی دل کی خواہش ہے کہ جناب عمران خان صاحب ریلیز ہو، اس کے لیے وہ بیچارے اپنی کوشش کریں، لیکن ہماری پارٹی پالیسی کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس دن ٹرمپ کا الیکشن تھا، اتفاق سے اس دن میں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل کی پروسیڈنگ میں ہی تھا، کچھ کافی ٹائم، کوئی 5-6 گھنٹے ساتھ ہی تھا۔ جب عمران خان صاحب کو ٹرمپ کی جیت کی خبر سنائی گئی، خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے نہ یہ کہا کہ مجھے رہائی دلائے گا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے ہم مطالبہ کریں گے، انہوں نے صرف ایک بات کی، آپ کے میڈیا کے بھائی وہاں موجود تھے، آپ مجھ سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا چلو اچھا ہو گیا، کم از کم نیوٹرل تو ہو جائے گی نا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بعد یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے۔ ہماری ان سے صرف یہ توقع ہے، ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے، آپ نیوٹرل رہیں بس۔ ہمارے جس طرح آپ نے رجیم چینج میں کردار ادا ہوا، وہ جو غلطی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کی تھی، ہم توقع کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان غلطیوں کی سدھار کرے گا، کیونکہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس پاکستان کے معاملات میں ہوئی تھی اس وقت، اور عمران خان بطور وزیر اعظم جب ان کے نیچے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا جو اعلامیہ تھا آپ کو شاید یاد ہوگا، اس میں یہ کلیئرلی یہ بات آئی تھی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس میں اوپنلی جو ہے انٹرفیئرنس کی ہے، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ پھر ان کو ڈیمارش بھی کیا گیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، کوئی ہم پہ یہ الزام لگا سکتا ہے کہ جناب عمران خان وزیر اعظم تھے، قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے، تو ہم نے خدا نخواستہ اپنی مرضی کا اعلامیہ نکال لیا۔ 1 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے، ان کے نیچے بھی ایک نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں وہی آرمی چیف تھے، وہی ڈی جی آئی تھے، اس میں وہی سیکرٹری ڈیفنس اور سیکرٹری انٹیریئر اور سیکرٹری خارجہ سارے وہی موجود تھے، صرف خان صاحب نہیں تھے یا شاہ محمود قریشی صاحب نہیں تھے۔ اس کا اعلامیہ آپ نکال کے دیکھیں، شہباز شریف کے نیچے جو اعلامیہ نکلا تھا، اس نے عمران خان صاحب وزیر اعظم کے اعلامیہ کی توثیق کی تھی، تو رجیم چینج تو ہوئی تھی نا، انٹرفیئرنس تو ہوئی تھی۔ تو ہماری صرف یہ توقع ہے خان صاحب کی کہ اب وہ ایڈمنسٹریشن ہمارے معاملات میں نیوٹرل رہے گی، ہمارا ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ایک دوستانہ تعلق ضرور ہے، لیکن عمران خان صاحب ایک چیز پہ بلیو کرتے ہیں، وہ دوستی میں اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں، اس طرح ہاتھ نہیں ملاتے، ہاتھ نیچے نہیں رکھتے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، ہاتھ میں تسبیح تھامے، شلوار قمیض پہن کے وائٹ ہاؤس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ایک ہی وزیر اعظم پاکستان کو ملا تھا، جو انشاءاللہ دوبارہ آئے گا۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کرے، اقدامات اٹھائے، تو ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے ان کو؟ دیکھیں اپنی غلطیوں کو درست کریں، ہمیں کسی سے ہمیں توقع صرف جو ہے نا، توقع اس سے ہے جس کا کلمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ دکھائیں ذرا۔ ہمیں اپنے رب سے توقع ہے، اور ہمیں آپ سے توقع ہے، پاکستانیوں سے توقع ہے، اور اس پہ خوش ہیں کہ پاکستانی کس کے ساتھ ہے؟ مطلب عمران خان کے ساتھ۔ اچھا علی محمد خان صاحب، یہ مان لیا جائے کہ عمران خان فارم 47 والے کے ساتھ ہی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اب؟ یار مذاکرات تو دشمن سے بھی ہو سکتے ہیں، کہ ہم نے ایک دوسرے کو خون کے دشمن تو نہیں ہے، سیاسی اختلاف ہے، مذاکرات کرتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ مسائل کا حل نکالیں، اور مذاکرات کس نقطے پہ ہونے ہیں؟ جناب عمران خان صاحب اسیران کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، اتحاد کی طرف سے کہ شاید ہم کو مذاکرات کے لیے بہت مرے جا رہے ہیں، یا کوئی مقصد اس قسم کی سچویشن جیسے آپ کمزوری بنا کر دکھانا چاہتے ہیں، تو اس میں عرض کو کلیریفائی کر دوں کہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے۔ مذاکرات میں آپ کو ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کو عمران خان ایک حقیقت ہے اسے تسلیم کرنا پڑے گا، عمران خان کی ریئلٹی کو آپ تسلیم کریں گے
اور جو دو پیشگی شرائط رکھے ہیں ان پر عمل کریں گے تو مذاکرات ہوں گے. اچھا جو مروت صاحب نے کل خطاب کیا، ایک ظاہری بات ہے گیسچر دیا، آج کور کمیٹی کے اجلاس میں آپ سب نے اس کی سرزنش بھی کر دی، تو اس خطاب کو کس طرح دیتے؟ کیا وہ پارٹی پالیسی تھی؟ نہیں، کور کمیٹی کا اجلاس آج تو کوئی نہیں سوری ہوا. پارلیمانی کمیٹی. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں میں تو چونکہ ضمانت سے آ رہا ہوں، لیٹ پہنچا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ پارلیمانی کمیٹی میں ایسی کوئی بات ہوئی. اگر ہوئی ہوگی تو ناٹ ٹو مائی نالج. میں چونکہ ضمانتوں کا مسئلہ تھا میں تو لیٹ پہنچا ہوں. باقی دیکھیں میں پوری تقریر ان کی نہیں سن سکا، میں تو ATC میں کھڑا ہوا تھا. میرے نہیں علم ہے کہ مروت صاحب نے کیا گفتگو کی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ احتجاجی تحریک بھی ہے، سول نافرمانی کا ایک اعلان بھی ہے اڈیالہ جیل سے. دوسری طرف آپ نے ابھی بھی کہا کہ مذاکرات کا ہمارا یہ ایجنڈا ہو سکتا ہے، مینڈیٹ واپس کر دیں، آپ جو ہے اپنی آئینی حیثیت کے تسلیم کر لیں. تو یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں احتجاجی تحریک اور مذاکرات؟ کیوں نہیں چل سکتے سر؟ دیکھیں احتجاجی تحریک تو ہمارا ایک جو ہمارے کے اوپر حکومتی جبر و ستم ہے اس حوالہ سے ہے، وہ جاری رہے گی. جو ہمارا حق ہم سے چھینا گیا ان کو تو ہم نے رکھنا ہے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اگر مذاکرات کی طرف سے پازیٹیو جسچر آیا مذاکرات کے حوالہ سے تو ہم اس کو بنیاد بنا کر اپنی تحریک کو ہی پوسٹ پون کر دیں یا ملتوی کر دیں. وہ احتجاجی تحریک جاری رہے گی. وہ خان صاحب کا سول ڈس اوبیڈینس کا جو سول نافرمانی کی بات ہے وہ مکمل اپنی جگہ پر ہے. جس ٹائم عمران خان صاحب تاریخ اناؤنس کر دیں گے اٹ ول اسٹارٹ فرام دیٹ سیم ڈے. میں تو اس معاملے کے اوپر بالکل کلیئر ہوں بغیر کسی قسم کی لہتو لال کے اینڈ ifs اینڈ بٹس کے. جی تھینک یو سر. بیان پارٹی پالیسی تھی یا پارٹی کا بیان تھا؟ دیکھو وہ ہمارے ایم ہیں، بہترین ایم ہیں، پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اسمبلی کے فلور پہ بولتا ہے، جو وہ بولتا ہے یہ اس کا رائٹ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ کسی نے اس سے ایکسپلینیشن مانگی ہے. میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے، اور اگر میرے علم میں نہیں ہے تو کسی نے نہیں مانگی. پارلیمانی پارٹی اجلاس میں آج بیان سے لطفی کا اظہار کیا ہے، صحیح سرزنش ہوئی ہے؟ نہیں، نہ کسی نے اس کی سرزنش کی ہے، نہ پارلیمنٹری پارٹی میں اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ زیر بحث آئی ہے. تو سر مذاکرات کے حوالے سے بتائیے گا. مذاکرات دیکھو ہم کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے، خان صاحب ہی کی ہدایات کے مطابق بنی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. تو کب تک جو ہے انشاءاللہ 1-2 دن تک پیش رفت ہو جائے گی انشاءاللہ. ود ان اپنی پارٹی میں پوزیشن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. گورنمنٹ کو تو بڑا اسپیس دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ آپ مجھے کوئی ایک بات بتا دیں، PTI نے ابھی کہا ہو کہ ابھی جو ہم نے پچھلے دنوں گیس کے اوپر بات کی، کالنگ اٹینشن لے کے نوید قمر صاحب نے، ہماری پارٹی نے بات کی، اور اپوزیشن کو کان پہ جوں نہیں رینک رہی. ادھر کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر پالیسیز کے حوالے سے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اپوزیشن نہیں ہے، مجبوراً یہ ہے کہ ہمیں اس پارلیمنٹ کو، اس نظام کو چلانے کے لیے سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور مجبوری میں اپوزیشن بھی کر رہے ہیں. کے ساتھ مذاکرات کے لیے بنائی ہو، یہ تو ہماری سیاسی پارٹی ہے. یہ پارٹی ڈیسیجن کرتی ہے کہ آج کور کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے یا یہاں پہ آرگنائزنگ کمیٹی کی ضرورت ہے، یا ہمارے تو بہت سارے قائدین ہیں، اس کی مختلف بیانیے اور ڈفرینٹ بیانیے ہوتے ہیں. اس لیے جو انہوں نے خان نے فیصلہ کیا وہ تو یہ کہ یہی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کا ہمارا بیانیہ کیا ہے، موقف کیا ہے، اس کے لیے بنائی ہے. یہ تو بیچارے لگے ہوئے کہ ہمارے ان کی کیا اوقات ہے، یہ تو فارم 47 سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کی اوقات ہی نہیں ہے. اور یہ اگر 26 سے لے کر 25 24 ان کے ساتھ کس نے مذاکرات کیے وزیر اعظم کے ساتھ؟ مروت کے کل کے بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ پارٹی کا بیان تھا؟ کیا وہ پارٹی پالیسی تھی؟ دیکھو مروت صاحب ہمارے رہنما ہے، قائد ہے. اگر انہوں نے اس ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی سی اچھی باتیں کی ہے تو اس میں گناہ کیا ہے، لیکن پارٹی کا بیانیہ اور موقف اور فیصلہ یہ بانی چیئرمین کے پاس ہے. اجلاس میں آج مروت کی سرزنش کیوں ہوئی پھر اگر بیان ٹھیک تھا؟ دیکھیے یہ تو کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، لیکن اصل میں جو فیصلے کا اختیار ہے وہ بانی چیئرمین کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اور ہم اس کے ساتھ کڑے ہیں. جب بھی فیصلہ کرے گا قسم اللہ کی یہاں پہ کوئی بھی اسمبلی میں نہیں رہے گا. ہم ایسے ایک مچھلی منڈی بنائیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے. سول نافرمانی کی تحریک ڈیلے کی گئی تھی، ابھی اس کو کوئی اسٹارٹ کرنے کا دیکھتے ہیں کہ بانی چیئرمین کا کچھ دنوں کے لیے اس کا خیال ہے کہ یہ سدھر جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی اور یہ حکومت بھی. نہ سدھرے تو یہ معمولی بات ہے. سول نافرمانی ہم بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ. مہربانی. کرنا ہے، میں نے اپنے پاکستانی ہونے کا فرض ادا کرنا ہے. تھینک یو.